اسلام آباد جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم سر. السلام جوید صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر، تھینک یو ویری مچ. اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس پر کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ جیسے میں نے انٹرو میں کہا ہے کہ یہ بہت وہ کیا کہتے ہیں جنگ ایک تاخیر پکڑتی جا رہی ہے اور اس پر جنگ بندی جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہی. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ ابھی وہ ٹارگٹس جو ہے اس کے وہ جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل، وہ اس نے ابھی شاید اچیو نہیں کی ہے. اور جو اس کے مقاصد ہے جب وہ پورے کر لے گا تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ پھر سیز فائر کی طرف جائیں گے. حالانکہ آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر اس کی ریزولوشن جو بڑی واضح اکثریت کے ساتھ پاس ہو چکی ہے، جس میں فوری طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جنگ جو ہے روکی جائے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ مزید نیگوشیشن کیے جائیں، جو بھی کچھ کیا جائے. اب اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل جو ہے، بلکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان بھی منسوخ کیا جا رہا تھا ان سے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جنگ لڑنے کا زمانہ ہے، اس وقت ٹائم ہے، جنگ بند کرنے کا زمانہ نہیں ہے اس وقت. ایکچولی یہ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے پاس اس کے ساتھ جو ہے بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، جس میں اوپنلی ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ایون کینیڈا جیسا پیسفل کنٹری جس کو جو پیس کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، موجودہ جو پرائم منسٹر بڑے پاپولر ہے اس معاملے میں، لیکن انہوں نے بھی اوپنلی مطلب وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا کنسیپٹ تو بڑا کلیئر ہے، ان ممالک کا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ وہ ایک اینٹی اسلام کہہ لیں اس کو، مطلب کہنے میں کوئی حرج نہیں اگر میں کہوں تو اینٹی اسلام جو قوتیں ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہمارے ہمسایہ انڈیا ہے، وہ بھی اسی طرح کا رول پلے کر رہا ہے. کشمیر کے اوپر اس نے قبضہ کیا اور پاکستان جو ایک نیوکلیر پاور ہے اور فرسٹ اسلامک نیوکلیر پاور ہے، اس کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے. تو یہ صورتحال وہاں پہ ہے. اب سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ان کے کنسیپٹ تو کلیئر ہیں، جو نان مسلم ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ شاید پتہ نہیں صلیبی جنگوں کا بدلہ لے رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی کھل کے اس طریقے سے جس طرح ہم کہتے ہیں اس طریقے سے کوئی سامنے نہیں آئے. ہماری عرب لیگ کدھر گئی؟ عرب لیگ ہماری OIC کدھر گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایکٹیولی اس کو آگے آنا چاہیے تھا. OIC جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ UN کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے، ایک بین الاقوامی آپ کہہ لیں کہ ایک کمیونٹی ہے وہ، اور اس کے بڑا انفلوئنس ہے. اس کے اندر بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے طاقتور عرب کنٹریز ہیں اس کے، اور ایون سعودی عرب جو ہے اس کو لیڈ کرتا ہے. تو وہ کوئی بالکل متحرک نہیں ہے، خالی جمع خرچہ ہے، زبانی جمع خرچہ ہے. اور جب تک امجاد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں 2 OIC کی میٹنگز بھی ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں کچھ پیش قدمی کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان میں اس سچویشن یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہاں پہ، کیونکہ پہلے بات شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کہی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہوتا. وہ تو انٹرم پیریڈ ہے، وہ چند ہفتوں کی چند مہینوں کی حکومت ہوتی ہے، بلکہ ہفتے ہی کہنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی ٹائم کافی گزر گیا ان کا. تو وہ تو ہوتی ہے جس سے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہوتا ہے. اب یہ جو لانگ ٹرم جو افیکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ اسٹیپس لیے جائیں جس سے لانگ ٹرم افیکٹ ہو ملک کے ساتھ، تو اس کے اندر یا بڑی شفٹ جو ہوتی ہے آپ کی، جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے یا کوئی اور پالیسی ہے، اس پہ وہ اس کا مینڈیٹ ویسے نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بڑا وہ سٹیپ لے سکے. اب رہا سوال، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ آرمی چیف جو ہے، اب آرمی چیف جو ہے وہ بیسیکلی چیف آف آرمی سٹاف ہے پاکستان کی فوج کے. ٹھیک ہے نا، وہ فارن افیئرس کو وہ نہیں دیکھتے، وہ باقی چیزوں کو وہ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے. وہ تو ایک امپلائی ہے نا، وہ تو گورنمنٹ سروس میں ہے. اور آرمی چیف ہے، وہ تو حکومت جو یہ فیصلے کرتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس، حکومت. اب اگر الیکشن ہوا ہوتا، یہاں پہ ایک حکومت ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور جیسے آپ نے حوالہ دیا عمران خان کی حکومت کا، تو مطلب وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا. الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک اعتماد ہوتا ہے اس کو کہ میرے پیچھے عوام ہے. وہ پھر آپ کہتے ہیں کوئی بھی سٹیپ لیں تو اس کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں
कुछ सालों तक हम रहेंगे, तो वो फिर लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग कर लेते हैं, बड़ी पॉलिसी शिफ्ट भी हो सकती है और अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काकड़ साहब जो हमारे इस वक्त जो हैं, अनवारुल्ला काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर, अब अगर ये इनिशिएटिव लें भी, अगर ये बाहर दौरे पे चले भी जाएं उन मुमालिक में और जाके उनको मोटिवेट करें, उनके साथ बातचीत करें, तो वो जो मेरा ख्याल है कि उतना इफेक्टिव नहीं होंगे, इसलिए कि उनको पता होगा कि ये तो केयर टेकर सेटअप है, ये तो आर्जी वज़ीर-ए-आज़म है। वैसे तो वो दौरा करा है अमेरिका में और अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर भी हाड़ा है। तो मेरा मकसद कहने का है कि जो भी मुल्क होंगे वो ये सोचेंगे कि भाई ये जो है, चूंकि ये तो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं और अभी इनसे मुलाकात हो रही है, आगे और प्राइम मिनिस्टर होगा, तो इनको सीरियसली लिया नहीं जाएगा। तो मेरा मकसद कहने का कि इस लिहाज से एक हैंडीकैप चल रहा है पाकिस्तान में इन हालात में। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम ऐसा है कि जब वहाँ पे फ़लस्तीन में ज़रूरत है ज़्यादा सपोर्ट की, तो उसमें तुर्की ने किया, खुल के बात कर रहे हैं, ईरान भी कुछ कह रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जाहिर बात है कोई भी मुल्क इस पोजीशन में नहीं कि अपने अफवाज वहाँ दाखिल कर दे या कुछ कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड वार जो 3 है ना, जो अवेटेड है, उसकी तरफ फिर चल पड़ेंगे। अगर एक मुल्क की भी फौज वहां चली गई, चाहे वो ईरान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कोई और है, जो कि मुझे अमकान नहीं लगता जाएगी, लेकिन जो ही गई तो आप समझ लें कि वर्ल्ड वार चल पड़ी, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी जो आप कह लेंगे अमेरिका सपोर्ट है, जो अमेरिका की सपोर्ट है या बाकी ममालिक जो हैं उनकी अफवाज भी आ जाएंगी, फिर इस तरीके से एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जी और जीने दो वाला असूल जो है, इसको इसराइल को भी अमेरिका को भी चाहिए कि इसके ऊपर अमल करें। और जाहिर बात है सारे इंसान जो है वहाँ पे कितने मार लेंगे, आप 9-10 हज़ार तो मार दिए आपने अभी तक, ठीक है, और इस तरह थोड़े अरसे के अंदर 10 हज़ार के करीब जो है, 9 हज़ार का कुछ फिगर था कल, 8,000 ऊपर है, कंफर्म है ना सर। और उसके ऊपर सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसके अंदर बच्चे हैं, खातीन हैं। तो बच्चे जो हैं वो तो मासूम होते हैं, वो बच्चे तो कॉमन होते हैं, मैं समझता हूँ, वो तो उनके साथ तो ना दुश्मनी होती है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी होती है। तो बच्चे जो हैं मलबे के नीचे से आप देखें उनकी डेड बॉडीज निकल रही हैं, जख्मी निकल रहे हैं, उनके ऊपर सारा मलबा चिमटा हुआ, उसको साफ करके निकाल रहे हैं, बच्चा रो रहा है, जख्मी हुआ है, ब्लड लगा हुआ है उसके। तो ये सारी चीजें देख के भी मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो क्यों नहीं पसीज रहे, क्यों नहीं ये समझ रहे, मतलब इंसान तो है ना जी। और हम मानते रहे जी, बड़ा आमतौर पर यहाँ पे लोग जो बाहर रहते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं, अमेरिका से हुए हैं या यूके से हुए हैं, तो बड़ी बातें करती हैं इंसाफ की, और जी वहां तो ये होता है, वहां तो ये होता है। तो ये कहाँ गया आपका इंसाफ, कहाँ किधर गया वो सारा कुछ? ये सारा आई वाश है। देखें जो अदारा जो है अनफॉर्चुनेटली जो अवाम है वो तो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है जो कुछ इजराइल कर रहा है इस वक्त फलस्तीन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया है, और वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी कह दिया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं महसूस करता हूँ कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर हैं और काउंसलर्स हैं, उनकी आवाज जो है वो इस तरह बुलंद नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अवाम साथ में कैसे मान लूं? देखिए अवाम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो जो है अवाम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अगर अवाम फलस्तीनियों के साथ होते या इस जुल्म के खिलाफ होते, चलो हम ये नहीं कहते फलस्तीन के साथ हो, इस जुल्म के खिलाफ अगर होते तो जाहिर बात है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वो आप कह लें कि यूज नहीं कर सकते थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर आपके बैठे हुए जब पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं जब अपनी आवाज बोलेंगे तो उनकी आवाज का वजन होता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो कैबिनेट भी है और जो प्राइम मिनिस्टर भी है वो भी उसको वेटेज देता है और उसके ऊपर सीरियसली सोचता है उसके बारे में। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अवाम भी मैं समझता हूँ कि ठीक है वो होंगे, चंद एक जो जुलूस निकले उसके अंदर वो आ जाते होंगे, लेकिन उस तरीके से इतना बड़ा जुलूस और एहतजाज हुआ है लंदन में कि आपको याद होगा कि इराक में जब अमेरिका और ब्रिटेन गया था उस वक्त जो लोगों ने एहतजाज किया था उससे भी बड़ा एहतजाज जो है इस हवाले से हुआ है। नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अवाम को तो चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करें उनको, जो उनके नुमाइंदे वहां बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, ये ज्यादा बेहतर थे। देखिए एक सिस्टमेटिक चलना चाहिए ना, एक जगह हजूम खड़ा करके आप नारे लगा देते हैं, आपने झंडे उठाए हो, ठीक है वो आपका एहतजाज नोट हो गया, लेकिन असल जो इफेक्टिवली अगर प्रैक्टिकली चाह रहे हैं कि रिजल्ट आए उसका, तो जिस इलाके के वो इलेक्ट होकर नुमाइंदे गए हुए हैं
वहाँ के अवाम इकट्ठे होकर उनके पास जाएं, उनके घर पे जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि जनाब ये हमारा ये मौक़िफ़ है, ये हमारी राय है, आप हमारे नुमाइंदे हमारी राय वहाँ पहुँचाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है। बहरहाल इस तरीके से अगर वहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ये कहा जाए कि जनाब अपने नुमाइंदों का आप राब्ता करें, उनके घरों में जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें, उनसे टाइम लें और उनको अच्छे तरीके से, मतलब लड़ना झगड़ना तो नहीं है ना, उनसे कहा जाए कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमने आपको वोट दिया हुआ है, आप हमारी आवाज़ पहुँचाएं वहाँ पे ना, कि ये जुल्म बंद किया जाए। तो मेरा ख्याल है फिर इफेक्टिव होगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी जो होंगे मेंबर जो होंगे वो जब तकरीर करेंगे और वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे ये चीज़, और अपने जो अपने अवाम की, बल्कि वो जिक्र करेंगे कि हमारे पास हमारे हल्के के लोग आ रहे हैं, वो हमें परसुएड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, पिटीशंस तो बहुत की जा रही है और भेजी जा रही है एमपीज को और काउंसलर्स को। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कुछ आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। एक वाकया और हमारे मुल्क में पेश आया, वो ये कि हमारे मौलाना साहब हैं, मौलाना जमील साहब, उनके जो बेटे हैं आसिम जमील साहब, वो वफात पा गए हैं। और जो केस हुआ है वो कुछ लोगों ने तो शुरू में ये कहना शुरू कर दिया कि जी ज़मीन पर झगड़ा था इसलिए उनको गोली मार दी गई, लेकिन बाद में ये कुछ कंफर्मेशन आना शुरू हुई कि वो बीमार थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली है। आप क्या कहेंगे इम्तियाज़ भाई, ये जो हमारा मीडिया है इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, ऐसे जब वाकयात हो जाते हैं तो उनको इस तरह नहीं उछालना चाहिए। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। इसके ऊपर मेरा एक वीलॉग भी है, शायद आपने अगर देखा है जी, कभी, मैंने देखा है। कल मैंने उसको किया था। देखिए बात पता क्या हुई है, बात ये हुई है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके साथ बड़ी हमदर्दी, अल्लाह ताला जो है उनको सब्र अता करे, और बड़े आमीन। जय्यद आलम हैं, जय्यद आलम जी, हैं, और उनका एक बड़ा नाम है, और ख़ास तौर पे मैं उनको नॉन कंट्रोवर्शियल आलम कहता हूँ, क्योंकि वो जी, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। ये सूफियाना स्टाइल होता है, ये पीरों बिल्कुल, का स्टाइल होता है कि वो जो इख्तलाफात की तरफ नहीं जाते बल्कि वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल मौलाना है। तारिक जमील जो है वो जोड़ने वालों में है। वो आप कह लें कि सेक्टेरियन इशू में आपने देखा वो अहले तशरीह के पास भी चले ठीक जाते पढ़ते हैं, हैं। अहले हदीस के पास भी चले जाते हैं, तो वो हर जगह चले जाते हैं। तो ये उनका बड़ा एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ापन है उनका, और बड़ा अच्छी उनकी अप्रोच है। और अच्छा, अब यहाँ सवाल ये कि एक्चुअली जब ये वाकया हुआ है तो उसमें जी, जी, कंट्राडिक्शन इनकी फैमिली के अंदर से आ गई एक्चुअली। पहले तो उनका जो जो बेटे हैं, वो जो दूसरे भाई थे, उनका बयान आ गया जो सोशल मीडिया पे भी चला, और उन्होंने कहा जी कि घर में थे और ये आप कह लें डिप्रेशन के शिकार थे, ट्रीटमेंट चल रहा अपने था, गार्ड से बंदूक लेकर और उन्होंने। कार से उन्होंने गन पकड़ी और पकड़ के उन्होंने अपने आप खुदकुशी कर ली, ये उन्होंने जी, ये कह दिया। उसके बाद जो उनके चचा है डॉक्टर कमाल, उनका बयान चल रहा है डॉक्टर जी, कमाल का, जी, जी, उन्होंने आवाज आ कहा रही जी कि ये जो है, मैं जब मेरी सालगिरह थी रात, और जब सुबह जब हम चले हैं तो जब टूल प्लाजा के पास पहुंचे तो हमें इतला आई कि जी वो ये जो आसम हैं ये उनको गोली लग गई है। वो जिम में थे, जिम में है। उनके साथ एक कज़न भी थे, वहाँ पे कोई पिस्टल था, पिस्टल को वो टेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने कहा भी ना करो, उसने कहा खाली है, तो उसके अंदर कोई एक बुलेट थी, तो वो उनके सीने में लग गई। अच्छा, तीसरा बयान आ जाता है, चूंकि हम तो तहकीकाती टाइप पे चल पड़ते हैं ना। जी, जी, तीसरा बिल्कुल। बयान डॉक्टर साहब का आ जाता है जो रूरल हेल्थ के हैं। जी, जी, उन्होंने कहा जी जब हमारे पास लाए तो वो डेड थे, और जो गोली थी वो सीने से क्रॉस करके पीछे से निकल गई थी, ठीक है। अब देखें ना, बात ये जो खुदकुशी है, ये जनरली, चूंकि मैं आपको पता लॉयर हूँ और क्रिमिनल लॉ की बड़ी प्रैक्टिस मैंने की है, तो उसमें यह है कि जो खुदकुशी है उसमें जब भी खुदकुशी करने वाला जो विक्टिम होता है वो गोली मारता है तो वो मारता है सर पे, ठीक है, सही। या मारता अंदर, ठीक है। वो दिमाग को टारगेट करता है। उसकी वजह एक ये होती है कि उसको फिर अजियत नहीं पहुंचती ना, दिमाग पे जब गोली लगेगी दिमाग काम करना, उसको दर्द का एहसास ही खत्म हो जाता है। या फिर वो छलांग लगाता है, पानी में डूब के मरता है, या बिल्डिंग से छलांग लगाता है, या एक्सीडेंट में किसी गाड़ी के सामने आ जाता है, इस तरह के वो काम करता है। ये डायरेक्ट अपने आप को सीने पे गोली लगाना जो है, ये खुदकुशी का पहला वाकया मैंने सुना है, वैसे जो मेरा तजर्बा है। तो इस लिहाज से वो खुदकुशी जो है वो तो है, वो नहीं लगती बज़ाहिर। अब इस कंट्राडिक्शन की वजह से मेरा ख्याल है कि जो मीडिया के अंदर, आपको पता है वैसे भी मीडिया में वो व्यूज लेने के लिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दौड़ लगी होती है, और खासतौर पे आपने देखा होगा कि जो हेडलाइंस ऊपर लिखी जाती है वो इस तरह की लिखी जाती है जो झूठी होती है हमेशा ही।
تو اس میں یہ ایک انفارچونیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ اگر ہو جائے, کوئی حادثہ پیش آ جائے, کسی کی ڈیتھ ہو جائے, اس سے فائدہ نہیں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں سبسکرائبر بڑھانے کے لیے یا اپنی جو بھی کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیپس لیے جائیں. تو آپ کی بات درست ہے کہ میڈیا جو ہمارا وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج میں نہیں پہنچا کہ جس کو میچور میڈیا کہتے ہیں. ابھی اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں. ہر بندے نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سب نے جانا ہے ایک دن, لیکن انفارچونیٹ کیسز ہیں. بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. امتیاز بھائی, غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کو ایک ڈیٹ دی گئی تھی, خاص طور پر جو افغانی باشندے ہیں ان کو, کہ 1 نومبر سے پہلے وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں, اور جو نہیں جائیں گے ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوگی اور ان پر قانونی جو ہے وہ کارروائی بھی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گو کہ ہمارے تعلقات اس وقت اچھے نہیں ہیں افغانستان کے ساتھ, تو یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے ہماری گورنمنٹ نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں یا ہمارے اندر جو معیشت ہے وہ ان کو نکالنے سے بہتر ہوگی؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ آپ کو یاد ہے کہ جب رشیا نے اٹیک کیا تھا افغانستان کے اندر, اس وقت سے یہاں پہ وہاں مہاجرین آئے تھے اور یہاں پہ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں, سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں, کئیوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, دکانیں ڈالی ہوئی ہیں, مختلف کاروبار کر رہے ہیں, شاعتی کار لوکل بنوا لی ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے وہ کافی اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب بھی کبھی موقع ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ جب بھی حالات افغانستان کے خراب ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کو ہوتا ہے. اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ لیا ہے, اس میں اب عمران خان کی پالیسی آپ کو یاد ہوگا, ایک بار انہوں نے بیان بھی دیا تھا. وہ تو اس موڈ میں تھے کہ بھی اگر جو پرانے لوگ آ چکے ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں تو ان کو شہریت دے دی جائے, ان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بن جائے. ان کا تو یہ اس وقت تھا سٹانس, آپ کو یاد ہوگا. اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں جو اگر انلیگل آ گئے ہیں اور یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں, تو جب تک وہ کوئی لیگلائز نہ ہو, کوئی ایسی پالیسی نہ آئے, جیسے آپ نے دیکھا برطانیہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, کہ کچھ عرصے بعد آسٹریلیا میں ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ جو لوگ انلیگل آئے ہوتے ہیں یا کسی نہ کوئی وجہ سے وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, ان کو ریلیکس کر کے ان کو ایک سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے. اب پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی وجہ سے کافی مسائل ہیں ہمارے ہر معاملے کے اندر. سمگلنگ اگر دیکھیں تو بھی افغانستان کے رستے سے ہوتی زیادہ. پھر اگر آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے وہ اس کے سارے تانے بانے افغانستان میں ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی افغانستان کی حکومتیں جو بھی رہی ہیں ماضی میں, وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اتنی ہمدرد نہیں رہی ہیں. ہمیشہ وہ انڈیا کے ساتھ ہی اس کی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے. اور آپ کے سامنے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ جب پکڑا گیا تو وہ بھی افغانستان سے انٹر ہوا تھا, اور سارا نیٹ ورک پورا بنا ہوا تھا افغانستان کے اندر. جو پچھلا خاص رجیم تھا افغانستان میں, وہاں تو باقاعدہ ایک آفسز کھولے ہوئے تھے, 18-20 کے قریب ان کے آفس بنائے ہوئے تھے, جو بظاہر جو تھے وہ اب بظاہر تو وہ تھے ان کے ڈپلومیٹک, لیکن ادروائز وہاں پہ یہی کام ہو رہا تھا. تو بڑا یہ مجھے عجیب لگتا ہے, انفارچونیٹ لگتا ہے کہ افغانستان بھی مسلمان ہے, پاکستان بھی مسلمان ہے, لیکن ان کی ہمیشہ جو زیادہ الائنس ہے وہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ. اور اچھا اب دیکھیں جب پرابلم ہوتا ہے, خوراک کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے, آٹا ادھر سے جا رہا ہے, ہر چیز ادھر سے جا رہی ہے, چینی ادھر سے جا رہی ہے, ایون مبینہ طور پہ تو یہ تھا کہ ڈالر بھی ادھر سے گئے ہیں ادھر, جس کی وجہ سے یہاں پاکستان میں ڈالرز کی شارٹیج ہوئی تھی. اب یہ سٹیپ جو لیا جا رہا ہے, یہ سٹیپ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو مناسب لگ رہا ہے اس لحاظ سے کہ جو بھی ہے اس کو کوئی طریقہ کار کے مطابق کیا جائے, اس طرح کھلی چھٹی نہ دے دی جائے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو لوگ کافی لوگ چلے گئے ہیں, سننا کوئی فگر ایگزیکٹ تو نہیں بتا رہے, لیکن کہتے ہیں کوئی 3-4 لاکھ کے قریب لوگ واپس گئے ہیں. لیکن جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں کاکڑ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جو یہاں پر سیٹل ہیں, جن کے پاس کاغذات موجود ہیں, جو مہاجر ہیں یہاں پر آئے ہوئے, ان کو ہم نہیں نکالیں گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, جن کا دیکھو لیگل سٹیٹس ہے نا, جن کا لیگلائز سٹیٹس ہے اور ہمارے سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ان کو ہم کیوں نکالیں گے, ٹھیک ہے نا. پاکستان جو ہے اس کے اندر سارے ہی رہ سکتے ہیں جو بھی یہاں کے لیگل طریقے سے, جو جیسے کہ مطلب میں پھر مثال دوں گا, برطانیہ کی مثال دوں گا, امریکہ کی دوں گا, کینیڈا کی دوں گا. امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا مختلف ممالک کے لوگ گئے وہاں پہ,
کسی اسٹیٹ میں چلے جائیں, کسی اسٹیٹ میں کسی ملک کے لوگ زیادہ ہیں, دوسری اسٹیٹ میں دوسرے ملک کے زیادہ ہیں. تو یہ سارے ممالک جو ہیں یہ بیسیکلی سارے انسان ہی ہیں نا. تو اگر کوئی باقاعدہ طریقے سے اور لیگل طریقے سے یہاں پہ رہ رہا ہے, اس کو آزادی ہے, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا, گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور میں کر بھی نہیں رہے. اور جو میرے ارد گرد جو میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو افغان ہیں وغیرہ, تو وہ ٹھیک ہے, رہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس لیگل اسٹیٹس ہے, اور وہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, تو ان کو وہ کریں گے. لیکن باقیوں کو پھر ان کا پلان اب یہی ہے کہ ان کو پکڑ کے وہ لے جائیں گے, کیمپ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کیمپس کے اندر رکھیں گے, وہاں پہ ان کی ڈاکومنٹیشن ظاہر کریں گے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو آپ کہہ لیں کہ ڈپورٹ کریں گے افغانستان کی طرف. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات تھوڑے ضرور خراب ہوں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ افغان جو گورنمنٹ ہے وہ پسند نہیں کرے گی اس چیز کو. لیکن یہ کہ ہم نے اپنے حالات بھی تو دیکھنے ہیں نا. پاکستان کے اکانومی کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, اور یہ افیکٹ ہوتی بھی میں سمجھتا ہوں جتنی افغانستان میں جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کافی اس کا امپیکٹ ہوا پاکستان میں. اگلا سوال جو ہے وہ آپ کے پروفیشنل کے ساتھ ہی لنک ہے. جو ابھی بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن ہوا ہے, اس میں آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ جیتا ہے. یہ پہلے کہتے تھے کہ ہاں, اور پروفیشنل گروپ جو ہے وہ ہارے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ان کا اثر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہماری سیاست پہ؟ دیکھیے, بار ایسوسیشن بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سب سے اپیکس بار ایسوسیشن ہے. اور وفاق کے لیول پہ ایک پاکستان بار کونسل ہے جو سیمی اٹانومس باڈی ہوتی ہے, مطلب آلموسٹ کہہ لیں گورنمنٹ کنٹرولڈ ہوتی ہے, جس کے اندر جو نمائندے وائس جو چیئرمین ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے, لیکن چیئرمین جو ہے وہ اٹارنی جنرل ہمیشہ ہوتا ہے اس کا. تو اس طریقے سے صوبوں کے اندر بھی جو بار کونسلز ہیں اس کا جو ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس کا چیئرمین ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو باقی ہوتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ تو بڑا ہوتا ہے سیاست کے اوپر. لیکن یہ چونکہ پروفیشنل باڈی ہے, اس کے اندر وکلا جو ہے عام طور پہ میں نے دیکھا کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں سارے وکیل چونکہ سیاست میں نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیے. اس میں تھوڑے لوگ وکیل جو ہے وہ سیاست میں ہوتے ہیں پریکٹیکلی. جو زیادہ تر وکیل ہے پروفیشنل وکیل ہے, جو کہ اپنی پریکٹس سے جن کا زیادہ غرض ہے. ان کی ٹلٹنگ ضرور ہو سکتی ہے, تھوڑی بہت مطلب ہمدردی ہو سکتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ, لیکن پریکٹیکل سیاست کے اندر آپ سارے وکلا نہیں دیکھیں گے. اب میرا خیال ہے کہ زیادہ زیادہ آپ 20% کہہ لیں وکلا جو ہے سیاست میں پریکٹیکلی ہوں گے, باقی سارے پروفیشنلز ہیں. اب یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ مقابلے میں جو امیدوار کون سا لایا گیا ہے. اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ پرو ایکٹیو نہیں رہے. ایک تو شاید ان کی ایج بھی زیادہ ہو گئی کافی, اینڈ اعتزاز حسن صاحب کے برابر ہی ان کی عمر ہے تقریباً, تھوڑے چھوٹے ہوں گے ان سے. تو ایک تو ایج فیکٹر بھی ہے, پلس اس طرح وہ پرو ایکٹیو بھی نہیں ہے, اور پلس انہوں نے جو امیدوار لائے تھے وہ اچھے امیدوار تھے. عبد القدوس صاحب تھے, قدوس صاحب, لیکن وہ شیخوپورہ سے بلونگ کرتے تھے. اچھا, اب اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وکلا کی اونرشپ ہوتی ہے نا, وہ اونرشپ بھی لینی ہوتی ہے نا انہوں نے کسی وکیل کی. اب عام طور پہ یا تو کراچی بڑے شہر کے عام طور پہ وکلا ہوتے ہیں جو عام طور پہ یہاں پہ الیکٹ ہوتے ہیں ایز پریزیڈنٹ, یا کراچی سے ہوں یا لاہور سے ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ کہ آسما جہانگیر کی جو لیگیسی ہے وہ کافی افیکٹو ہے, اور وہ گروپ جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو تاڑ صاحب اس کے اندر آ گئے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے کمپین چلائی ہے, جس طرح سے حامد خان صاحب نہیں چلا سکے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں. تو اس میں جو حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے پروفیشنل گروپ جو ہے وہ اگر ہارا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی چھٹی ہو گئی یا پی ایم ایل این آ گئی ہے. یہ ایک ایکچولی پروفیشنل ادارہ ہے, اس کو ایز پروفیشنل سمجھنا چاہیے. میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر سیاست کے اندر کوئی 20% سے زیادہ وکلا نہیں ہے جو پریکٹیکل سیاست میں ہے. زیادہ جب ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے تو جو وکیل سیاست میں نہیں بھی ہوتے وہ اس گروپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, یقیناً جو سیاست میں ہوتے ہیں وہ تو سپورٹ کرتے ہیں. بار ایسوسیشن سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آخری سوال جو ہے وہ ہے کہ کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن نے اگر پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے. لیکن امتیاز بھائی دوسری طرف یہ بھی تو دیکھا گیا ہے نا کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہاں پر بھی پولیس پہنچ جاتی ہے, ان کو منتشر کر دیا جاتا ہے. ان کے کوئی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی پولیس پہنچ جاتی ہے, اور اگر جلسے کی کوئی اجازت ملتی ہے تو وہ بھی لاہور سینٹر سے کوئی 20-25 میل دور ملتی ہے.
تو یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں خیر ایک چیز تو بڑی آلموسٹ سارے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں. جو نیوٹرل مطلب آپ کو پتا میں نہ پی ٹی آئی سے ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں، نہ میں پی ایم ایل این سے ہوں، لیکن بہرحال یہ چیز ایک آبزرویشن میں تو آئی ہے کہ جس طریقے سے فیسیلیٹیشن جو ہے ایک خاص پارٹی کو کی جاتی ہے وہ باقی پارٹیوں کو اس طرح سے نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن داخل کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے نا، انصاف لینے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ الیکشن کمیشن میں جائیں، ہائی کورٹس میں پٹیشن کریں، سپریم کورٹ میں کریں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور ہم نے الیکشن میں چونکہ اب الیکشن کا فیز تو چل رہا ہے، الیکشن کی ڈیٹ ٹھیک ہے نہیں آئی، لیکن الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، ساری پارٹیاں اس کے اندر لگی ہیں اپنے طور پہ جو کر سکتی ہیں. تو یہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. جس پارٹی کو بھی اعتراض ہے نا کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اس کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ انشور کرے. ابھی میں خبریں سن رہا تھا جس میں ذکر تھا جی کہ وہ کچھ افسر تھے، دو افسر تھے اسلام آباد کے، جن کی ٹرانسفر کے لیے الیکشن کمیشن نے لکھا ہوا ہے. تو ابھی تک جو ہے گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا، تو اس کا ذکر ہو رہا تھا اس کے اندر نا. تو میرا مقصد کہنے کا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے وہاں. اگر پٹیشن دوسرے لوگ داخل کر سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی داخل کر سکتے ہیں جن کو اگر وہاں پہ موقع نہیں. جیسے پچھلی حکومت تھی، انہوں نے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جی الیکشن کرواؤ، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. تو پھر کورٹس میں اگر آپ دروازہ کھٹکھٹاتے بھی ہیں تو فیصلہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. نہیں بات درست ہے آپ کی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو بھی ہو ایک پرسویٹ، دیکھو نا آپ کے سامنے کشمیر میں ہے اسٹرگل تو چل رہی ہے نا کشمیریوں کی، وہ بیٹھ تو نہیں گئے نا، بیٹھنا تو نہیں چاہیے نا. ٹھیک ہے آخر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا ایکشن ہو جائے گا. ظاہر عدلیہ ہماری بیٹھی ہے، عدلیہ نے بڑے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں، آپ کے سامنے فیصلے ہیں، مطلب ریسنٹ پاس میں ہوئے ہیں فیصلے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو عدلیہ بھی یہ کہے گی آپ چیف الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، وہ بھی پہلے یہ کہتے ہیں پراپر فورم پہ جائیں، ریلیونٹ فورم جو ہے. تو ریلیونٹ فورم جو وہی بنتا ہے. اگر ان کو اجازت مل گئی تھی جلسے کی لاہور میں پی ٹی آئی کو، اور ان کو نہیں کرنے دیا گیا اور وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، جو بھی کچھ ہوا، وہ اس کے اوپر پٹیشن داخل کریں وہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن کو. اگر الیکشن کمیشن بھی نہ کر سکے تو پھر دین آپ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں جائیں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں. تو اس طریقے سے آپ جب تک پرو ایکٹیولی نہیں کریں گے تو اس کا ادروائز بیان شان دینے کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا نا. تو میرا یہ خیال ہے اس کے اوپر. جی چلے ٹھیک ہے. آخری سوال ہے کہ کچھ اینکر جو ہیں، کچھ صحافی جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگیں اور آگے بڑھ جائیں. تو 9 مئی پہ وہ کہتے ہیں معافی مانگنی چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ نہیں بات آپ کی درست ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ معافی مانگنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا، ایڈمٹ کرنا، ایک کنفیشن ہے نا ایک طرح سے. اب اگر انہوں نے نہیں کیا جو کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اس کی مذمت کر لیں اس واقعے کی. انہوں نے حل کی بھی ہے لیکن اس طرح شاید کھل کے نہیں کی ابھی تک، تو کھل کے بھی کر لیں. تو لیکن اگر معافی کی بات آ جائے تو معافی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ غلطی اس سے ہو گئی نا بندے سے، معافی تو یہی لی جاتی ہے نا. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگ لیں، تو وہ تو وہ تو پھر جسٹیفائی ہو جائے گا نا کہ جی یہ پلاننگ تھی ان کی عمران خان کی. کیونکہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ وہ انڈر کسٹڈی تھے اس وقت، وہ تو اریسٹڈ تھے، ان کو تو نہیں پتا باہر کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہے اور کنہوں نے کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ کہنا تو بالکل غلط ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی ایلیمنٹس تھے وہ پہلے بھی کہتے رہے جی ہمارے بندے نہیں تھے. عمران خان صاحب کا یہ موقف رہا ہے نا. تو اور ابھی وہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، فوج میری ہے، اور فوج جو ہے مضبوط فوج ایک ملک کے لیے جو ہے وہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ تو اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ کنفیشن ہو جاتی ہے اگر وہ معافی مانگے تو نہیں میں اس میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اب آگے بڑھنا ہے نا ملک نے، ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں سیاست کے اندر ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایون ہمیں سبق لینا چاہیے قائد محمد علی جناح صاحب سے نا. آپ کو یاد ہے کہ کانگریس کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، کانگریس چھوڑی انہوں نے اور پھر آل پاکستان مسلم لیگ بنی، اس کے اندر وہ آئے. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ پھر بھی اس کے بعد کانگریسی لیڈروں سے بات چیت کرتے رہے تھے.
گاندھی صاحب سے بات کرتے تھے, نہرو صاحب سے بات کرتے تھے, تو وہ جو بھی اس زمانے کے تھے. تو میرا مقصد ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ ہمیشہ جو بات چیت کا راستہ بند نہیں کرتا کبھی بھی. اب عمران خان صاحب کے اوپر میں تھوڑا ضرور کہوں گا, بے شک ان کے جو چاہنے والے ان کو یہ برا لگے گا کہ تھوڑا وہ زیادہ سخت ہیں اس کے اوپر. یعنی ایک بالکل مطلب کیا لیں کہ وہ جس کہہ رہے ہیں میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں, یا جو بھی کچھ ہے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں بات الیکشن پہ کروں گا, لیکن کرپشن جو ہے اس پر نہیں کروں گا. نہیں دیکھیں, کوشچن یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو اس میں جب کرپشن کی بات ہو تو اس پہ نہ وہ مانے, ٹھیک ہے نا. اب پہلے ہی شرائط تو نہیں پیش کی جاتی نا جی. اگر پہلے شرائط پیش کر کے آپ بیٹھے گے ٹیبل پہ تو آپ تو مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ, پھر تو بات کا رزلٹ نہیں نکلے گا, کیونکہ دوسری پارٹی نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا, آپ نے اپنا بنایا ہوا. اس لیے آپ جو بھی آپ کے مائنڈ کے اندر ٹارگیٹس تو ہوں گے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس نیگوشیشن سے یا پارلے جو کر رہے ہیں آپ, تو اس میں آپ وہ کریں, ملاقات کریں, بات چیت کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سم ٹائم پھر ہوتا ہے آپ کنونس بھی کر لیتے ہیں اگلے پارٹی کو نا, دوسری پارٹی کو جو سامنے بیٹھی ہے وہ اپنے آرگومنٹس کے ذریعے سے. تو کئی بار اچھے ہم چونکہ نیگوشیشن میں حصہ لیتے رہے ہیں بہت سارے میٹرز کے اندر, مختلف ہمارے وکلا کے اندر بھی, ایون لیبر لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے انڈسٹریز کو جب ہم دیکھتے تھے تو وہاں یونینز وغیرہ کے ساتھ نیگوشیشن, تو کئی بار وہ فلیکسیبلٹی ان کے اندر آ جاتی تھی. پھر جب بات کی جاتی ہے نا, جب بندہ سامنے بیٹھتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب سامنے بیٹھتا ہے تو آنکھیں سے آنکھیں ملاتا ہے, تو سم ٹائمز حیا بھی آ جاتی ہے, تھوڑی شرم بھی آ جاتی ہے ایک دوسرے کی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور لیکن یہ اگر کہنا جی میری یہ بات مانے گا تو میں بیٹھوں گا, تو وہ تو اس طرح سے پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہٹ ڈزمی اس کو کہیں گے ہم, وہ بھی نان فلیکسیبلٹی اتنی اچھی نہیں. نبی پاک ہمارے سامنے مثال ہے نا, یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی, صلح حدیبیہ میں انہوں نے کہا تھا جی آپ واپس جائیں اس دفعہ, ٹھیک ہے جی, اس دفعہ آپ واپس جائیں, اور بلکہ جو معاہدہ لکھا گیا اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا گیا. وہ جو کفار کا نمائندہ تھا اس نے کہا جی یہ رسول اللہ کاٹے, ہم نہیں مانتے. اب اس کے اوپر حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ بھی آیا, لیکن نبی پاک نے کہا نہیں کاٹو, ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ, چونکہ یہ مجھے مانتے نہیں ہیں. اگر یہ مجھے رسول اللہ مان لیں تو ظاہر پھر جھگڑے ختم ہو گیا نا. تو میرا مقصد ہے کہ نبی پاک بھی جو تھے اتنے جو ان کے مخالف تھے کفار, ان کے ساتھ وہ بات کر لیتے تھے, تو میرا بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی ایک خبر جو ہے وہ بڑی گونج رہی ہے جی, جنگ نے دی ہے کہ عمران خان صاحب کے استعمال میں کم از کم 8 کمرے ہیں جیل میں, اور 10 ٹی وی چینل جو ہیں وہ ان کو دکھائے جاتے ہیں. تو آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں مجھے بھی حقیقت کے قریب نہیں لگتی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ممکن نہیں, مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ ان حالات میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک ہی ٹی وی دے دیا گیا ہو تو وہ بڑی بات ہے. اور باقی چونکہ وکلا جاتے رہتے ہیں ہمارے جو ان کے پی ٹی آئی کے, وہ ملتے رہتے ہیں, اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ بات ضرور یقیناً, چلو پریس پہ نہ کہتے, آپس میں تو بات کرتے نا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ویسے. اس کے ساتھ ایک اور آخری کوشچن ہے آپ کے لیے, وہ یہ کہ ان کے ایک وکیل ہیں آفتاب باجوہ صاحب, انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ جی ان کو سلو پوائزن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. بعد میں انہوں نے اپنا بیان بھی تبدیل کر لیے. تو اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ کافی کنفیوز کرتے ہیں. اب نہیں ایسے بیانات دینے نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے. دیکھیں نا وکیل صاحب جس نے بھی بات کی ہے, وکیل صاحب کو جب تک ثبوت نہ ہو, باقاعدہ کوئی ایویڈنس نہ ہو, ویسے بھی آج کل آپ کو دیکھیں کہ چاہے سلو پوائزننگ کریں آپ یا مکمل پوائزننگ کریں, اگر بندے کا انتقال ہو جاتا ہے وہ تو کئی سالوں کے بعد بھی اس کا ڈی این اے ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے وہ آپ کیا لے کے ایگزامنر پتہ چل جاتا ہے کہ زہر دیا گیا تھا, جو بھی ہے. میرا نہیں خیال, ویسے میں اس پہ مجھے نہیں یقین آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, اور اس وقت وہ چونکہ ہے بھی ان کی کسٹڈی میں, گورنمنٹ کی کسٹڈی میں, اور اسپیشلی جو ہاتھ میں جب جوڈیشل لاک اپ پہ ہوتا ہے نا بندہ, تو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے, وہ ایکچولی عدالت کی کسٹڈی میں. تو میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بات. ہاں کوئی اگر ثبوت ہو آپ کے پاس, کوئی ایسی چیز ہو جس کو ثابت, ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے جو اس نے کی ہے, اگر اس نے کی ہے تو یہ مناسب نہیں تھا, اگر نہ کرتے تو بہتر تھا. چلے ٹھیک ہے. امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ حافظ. جی یہ تو تھے پیر ڈاکٹر امتیاز حسین ورائی صاحب, آل دا وے فرام اسلام آباد.